میرے بھائی یاد رکھو، ہمیشہ نقصان ہم کو مسلمانوں سے پہنچا۔ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے، غداری کرنے والے کون؟ مسلمان۔ سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والے کون؟ مسلمان۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کرنے والے کون؟ مسلمان۔ کربلا کے میدان میں آل رسول پر پانی بند کرنے والے کون؟ مسلمان۔ امام حسین کے ساتھ نماز ساتھ پڑھتے اور نماز کے بعد تلوار اٹھاتے۔ میرے بھائی یاد رکھو، اپنے صفوں میں جو منافقین چھپے ہوئے ان کو پہچانو۔ آپ کے اور ہمارے صفوں میں جو مودی، امت شاہ اور یہ تمام پارٹیوں کے لوگ چھپے ہوئے ان آستین کے سانپ کو پہچانو۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ یہ بات سچ ہے کہ جب کسی مسلمان کو ترقی مل جاتی ہے، جب کسی مسلمان کو اللہ رب العزت عروج بخش دیتا ہے، تو اس کے خلاف سازشیں کرنے میں، اس کو نیچے گرانے میں اسی کے بھائی دوسرے مسلمانوں کا ہاتھ رہا کرتا ہے۔ آپ پہلے کے زمانے میں دیکھیں گے تو پہلے کے زمانے میں اتنی بڑی سلطنتیں گزری، اتنی بڑی خلافتیں گزری، آج وہ ختم ہو گئیں۔ کس لیے ختم ہو گئیں؟ وہ اس لیے ختم ہو گئیں کیونکہ پیٹھ پیچھے سازشیں کی گئیں، ان کے ساتھ غداری کی گئی، اور غداری کرنے میں مسلمانوں کا پورا ہاتھ رہا کرتا تھا۔ اتنی بڑی سلطنتیں، سلطنت عباسیہ، سلطنت عثمانیہ، آپ دیکھیں گے 600 سال تک 3 بر اعظموں پر سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی۔ آج وہ ختم ہو گئی کیونکہ ان کے تمام راز دوسروں تک پہنچا دیے گئے۔ یا تو ان مسلمانوں میں سے کسی نے ذاتی معاملات کی وجہ سے، یا کسی کے بہکاوے میں آ کر، یا پیشکش کے لالچ میں آ کر ان کے ساتھ غداری کی، اور غداری میں سب سے پہلے فہرست میں نام آتا ہے وہ ابن القمی کا ہے۔ ابن القمی سلطنت عباسیہ کا بہت بڑا وزیر تھا، خاص وزیر اعظم تھا۔ اس نے چنگیز خان کے دربار میں جا کر ہلاکو خان سے سلطنت عباسیہ کے تمام راز بتا دیے، کیونکہ وہ سلطنت عباسیہ کا وزیر تھا، اور سلطانی کے لالچ میں آ کر، بادشاہت کے لالچ میں آ کر چنگیز خان کے دربار میں جا کر ہلاکو خان سے تمام سلطنت عباسیہ کے راز بتا دیے اور اسے حملہ کرنے کا موقع دے دیا۔ اور ہلاکو خان نے کیا کیا؟ ہلاکو خان نے سلطنت عباسیہ کے بادشاہ کو قتل کر دیا، آخری سلطان کو مار ڈالا، اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ بچوں تک کو نہ چھوڑا۔ ان کے سروں کو کاٹ کر ایک مینار بنا دیا گیا، اور عراق اور بغداد کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے کہ غداری کی سزا ضرور ملتی ہے۔ ابن القمی چنگیز خان کے دربار میں ہلاکو خان کے پاس اس غرض سے گیا کہ وہ مجھے سلطان بنا دے، وہ مجھے اس علاقے کا بادشاہ بنا دے، لیکن اس نے اس سے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ اس نے کہا، جب تو اپنے مسلمان بھائیوں کا راز نہیں چھپا سکتا، جب تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ غداری کر سکتا ہے، تو کیا تو میرے پیٹھ پیچھے غداری نہ کرے گا؟ کیا تو میرے پیٹھ پیچھے سازشیں نہ کرے گا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، متحد رہیں، ایک ساتھ رہیں، بکھرے بکھرے نہ رہیں، کیونکہ اگر آپ بکھرے بکھرے رہیں گے تو آپ کے بکھرے ہونے کا دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔